بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا حیران کن اور روح پرور واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پیش آیا، مگر اس کی روشنی آج تک دلوں کو منور کرتی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے میدان سے دور ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں پیش آیا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس سر مبارک سے ایسی نورانیت ظاہر ہوئی کہ ایک غیر مسلم راہب کا دل لرز گیا اور وہ صرف سر حسین کو دیکھ کر اسلام کے سچے ہونے کا قائل ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بلکہ اس بات کا بھی پیغام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا مینار ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راہب کے واقعے کے علاوہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ بہت سے حیرت انگیز واقعات جڑے ہیں، وہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی ان پرجوش اور پرمعجزہ داستانوں میں سے ہے جس نے دشمنان اہل بیت کو بھی حیران کر دیا اور دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سر مبارک کوفہ اور شام کے راستے یزید کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ ایک پر نور رات تھی، قافلہ یزیدی فوج کا تھا جو کربلا کے میدان میں ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سر مبارک ایک نیزے پر بلند کیے کوفہ و شام کے راستے پر گامزن تھا۔ ان کا مقصد شہادت حسین کی فتوحات کو یزید کے دربار میں پیش کرنا تھا۔ راستے میں ایک مقام ایسا آیا جہاں شام ہو چکی تھی۔ رات بسر کرنے کے لیے قافلے والوں نے ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ یہ خانقاہ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھی جہاں وہ راہب برسوں سے عبادت و تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کہتے ہیں رات ہو چکی تھی اور فضا پر خاموشی طاری تھی۔ راہب اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ اس نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ایک نورانی روشنی آسمان سے زمین کی طرف جھک رہی تھی، جیسے کوئی آسمانی فرشتہ زمین کی طرف اتر رہا ہو، مگر یہ روشنی کسی عام مقام پر نہیں بلکہ قافلے کے بیچ ایک نیزے پر مرکوز تھی جس پر ایک سر رکھا ہوا تھا۔ راہب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ اس روشنی کے ساتھ ایک پاکیزہ خوشبو بھی فضا میں پھیل رہی ہے، ایسی خوشبو جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس کے دل میں جستجو جاگی کہ یہ روشنی، یہ خوشبو اور یہ مقام آخر ہے کیا؟ اس نے اپنی چادر اوڑھی، خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے والوں کے قریب آیا۔ جب اس نے ان سپاہیوں سے پوچھا، اے لوگو، یہ کس ہستی کا سر ہے جس پر یہ نورانی کیفیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ حسین بن علی کا سر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ہم انہیں یزید کے حکم سے قتل کر کے ان کا سر شام لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر راہب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، افسوس اور خوف کی آمیزش تھی۔ وہ شخص جو بچپن سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس تھا، جس نے انبیاء علیہ السلام کے نور کو ہمیشہ مقدس سمجھا، آج ایک نبی کے نواسے کا سر نیزے پر دیکھ کر دل گرفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ سر مبارک ایک رات کے لیے دے دو، میں اس کی خدمت اور تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے انکار کیا، مگر جب اس نے سونے کے دیناروں کی ایک تھیلی پیش کی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ راہب وہ مقدس سر لے کر اپنی خانقاہ میں لے گیا۔ ساری رات اس نے سر حسین کے قریب عبادت کی، اس پر درود و سلام بھیجا اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ صبح جب سر واپس کیا تو اس کی آنکھیں نم تھیں، دل بدل چکا تھا اور زبان پر کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، یہ چہرہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ سچائی کی نشانی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سچے تھے اور ان کا دین حق ہے۔ اس نے مزید کہا، میں نے جو سونا دیا تھا وہ واپس نہیں لوں گا، لیکن تم لوگ ہلاک ہو چکے ہو۔ تم نے دنیا کی سب سے معزز ہستی کو قتل کر کے قیامت کی رسوائی خریدی ہے۔ تمہارا انجام برا ہوگا، کیونکہ تم نے جس نور کو نیزے پر اٹھایا ہے وہ نور قیامت تک دنیا کو جگاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ راہب اپنی خانقاہ کے دروازے پر کھڑا رہا اور دیر تک اس قافلے کو روتی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ اس راہب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت اور رات کی روحانی کیفیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، اگر تمہارے نبی کا نواسہ اتنا پاکیزہ ہے تو یقیناً اسلام ہی سچا دین ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کی علامت ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ان کی شہادت نے دلوں کو صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے اندر بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف کربلا کی زمین تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی روحانی حقیقت ہے جو ہر حق پرست انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کو جگانے والی قربانی تھی۔ ایک راہب جس نے نہ کبھی اسلام سنا تھا نہ قرآن پڑھا تھا، صرف نور، خوشبو اور صداقت کو محسوس کر کے ایمان لے آیا۔ ناظرین، راہب کے اس طرح سے اسلام لانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آئیے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جڑے دیگر چند واقعات بتاتے ہیں۔ جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے ان روح فرسا لمحات میں سے ایک ہے جو تاریخ کربلا کی سچائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور یزید کی ذلت کو عیاں کرتا ہے۔ یہ واقعہ یزید کے دربار میں پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے دیگر شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور پھر دمشق کی طرف روانہ کیا تو اس قافلے کے ساتھ امام زین العابدین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین و بچے قید کی حالت میں تھے۔ یزید کا حکم تھا کہ یہ قافلہ دمشق پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے اقتدار کی فتح کا جشن منائے اور اپنے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک پیش کرے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب قافلہ دمشق پہنچا تو یزید نے شہر کو سجایا، دربار میں جشن کا ماحول تھا، گلیوں میں جلوس نکالا گیا، لوگ کھڑکیوں سے تماشا دیکھ رہے تھے اور دربار کو روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرے اور عوام کو یہ پیغام دے کہ جو بھی اس کے اقتدار کو چیلنج کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ روایات کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے لایا گیا تو اس لمحے دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سر مبارک چہرے کے بل ادھر رکھا گیا تھا کہ گویا امام رضوان اللہ اجمعین دربار کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت امام کے چہرے پر ایسا نور تھا جو کسی زندہ انسان کے چہرے پر ہوتا ہے اور دیکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دربار میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ جو چراغ روشن کیے گئے تھے وہ اچانک ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ پہلے ایک طرف کے چراغ مدھم ہوئے، پھر دوسری جانب کے۔ کچھ لمحوں میں پورا دربار نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ کوئی تیز ہوا نہیں چلی تھی، نہ ہی بارش یا کوئی ظاہری سبب تھا، مگر روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یزید کی موجودگی میں اس طرح چراغوں کا بجھنا درباریوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ بعض درباریوں نے کہا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ روایات کے مطابق یزید اس منظر سے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ دوبارہ چراغ روشن کیے جائیں، لیکن جب دوبارہ چراغ جلائے گئے کچھ ہی دیر بعد وہ بھی خود بخود بجھ گئے۔ اس پر درباریوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے دل میں کہا کہ ہم نے معصوم کو قتل کیا ہے، یہ اس کا نور ہے جو ظلمت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یزید کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ وہ جو فخر اور فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، اب اس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی طاری ہو گئی۔ اس واقعے نے دربار کے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو یزید کی تعریف کر رہے تھے اب نظریں چرا کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ کئی تاریخی کتب میں نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن جوزی، امام ذہبی، ابن اسیر اور شیعہ و سنی محدثین نے اس واقعے کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر مقتل خوارزمی
اور نور العین فی مشہد الحسین میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ علماء نے اس واقعے کی روحانی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک حق اور نور کا مظہر تھا، اور وہ ظالم کے دربار میں ظلمت و گناہ کے ماحول کو روشن نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فطرت نے خود چراغ بجھا دیے تاکہ یہ دنیا جان لے کہ ظلم و جبر کے ایوان ہمیشہ تاریک رہتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ہمیشہ زندہ و تابندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم عارضی ہوتا ہے لیکن حق کی روشنی کبھی بجھتی نہیں۔ یزید نے چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل کرے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان کے سر مبارک سے نور ظاہر ہوا، چراغ بجھ گئے اور دنیا کو پیغام ملا کہ ظلم کتنا ہی طاقتور ہو، حق کے آگے ماند پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند ہونے کے بعد جو روحانی اور غیر معمولی واقعات پیش آئے وہ تاریخ اسلام میں نہایت اہم اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جس نے ہزاروں دلوں کو جھنجھوڑ دیا وہ سر مبارک سے سورہ کہف کی تلاوت کا واقعہ ہے۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یزیدی لشکر کربلا سے فاتحانہ انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور پھر دمشق لے جا رہا تھا تو ان مظلوموں کا قافلہ مختلف شہروں اور دیہاتوں سے گزرا۔ اس قافلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ایک اونچے نیزے پر نصب تھا، جس کے ساتھ نور کی چمک اور عجیب روحانی کیفیت نمایاں تھی۔ روایات کے مطابق ایک مقام پر جب قافلہ کسی بستی یا گاؤں کے قریب پہنچا، رات کا وقت تھا اور یزیدی سپاہی آرام کر رہے تھے۔ اسی دوران قریب موجود چند لوگ جن میں عیسائی راہب، مقامی مسلمان اور کچھ مسافر شامل تھے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر موجود تھا، اور اچانک ہم نے واضح طور پر قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی نہ سپاہیوں میں سے کسی کی، بلکہ سیدھی نیزے سے آ رہی تھی۔ آواز میں وہ رقت تھی جو دلوں کو نرم کر دے، اور وہ تاثیر تھی جو عام کاری سے ممکن نہیں۔ جو آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ کہف کی پہلی آیت میں سے ایک تھی، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یہ آیت ایسے موقع پر تلاوت ہوئی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک کربلا میں تھا اور سر نیزے پر دمشق کی طرف رواں دواں۔ آیت کا پیغام بہت واضح تھا، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل دنیا کو یہ بتا رہے ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم جسے عجیب سمجھ رہے ہو وہ دراصل ایک عظیم و شان مقصد اور قربانی کا حصہ ہے۔ آیت کی تلاوت سن کر قافلے کے کچھ سپاہی چونک اٹھے۔ مقامی لوگوں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نے آنکھوں سے آنسو بہائے اور بعض کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ ایک راہب نے کہا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا جس کا سر بھی کلام الہی پڑھ رہا ہو، یہ یقیناً نبی کا نواسہ ہے، اور ہم نے ظلم کی انتہا دیکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ متعدد معتبر تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے۔ علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخاص میں، امام ذہبی نے سیرۃ العلام النبلاء، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعض شیعہ محدثین جیسے شیخ مفید اور ابن شہر آشوب نے بھی اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کا سب سے بڑا روحانی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت و عظمت کو کسی حال میں کم نہیں ہونے دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بظاہر شہید ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ان کے سر مبارک کو بھی ذریعہ ہدایت اور معجزہ بنا دیا۔ نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنے والا سر دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ جسم ختم ہو سکتا ہے لیکن حق کی آواز نہیں۔ ظاہری شکست ممکن ہے مگر روحانی کامیابی ابدی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایسا غضب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھایا گیا کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ اس ظلم پر اللہ کی ذات کا جو غیظ و غضب دیکھنے کو ملا اس کا مختصر نقشہ پیش کرتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ کو ان معجزات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت دیکھے گئے۔ ناظرین، سانحہ کربلا بہت سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے جن کے بارے میں اکابرین کی مستند روایات ملتی ہیں۔ چند ایسے ہی واقعات پیش خدمت ہیں۔ سانحہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات میں آسمان سے خون کی بارش ہونا اور دنیا کا تاریک ہو جانا جیسے واقعات شامل ہیں۔ ناظرین، یہ سانحہ تھا ہی ایسا کربناک واقعہ کہ آل محمد کو جس بے دردی کے ساتھ ستایا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، ایسے میں آسمان بھی پھٹتا تو کم تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قتل حسین کے روز آسمان سے ایسا خون برسا کہ خراسان، شام اور کوفہ کے گلی کوچوں میں آب رواں کی صورت جاری ہو گیا۔ منقول ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو دارالامارہ کوفہ میں لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارہ کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جیسا کہ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا۔ جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ اور بہقی نے علی